جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لفظ داتا کے اوپر۔ داتا کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہر بندے کو پتہ ہے داتا کا مطلب دینے والا، بانٹنے والا، تقسیم کرنے والے کی ذات کو ہم جو ہے وہ داتا کہتے ہیں۔ ایک محفل کے دوران ایک خطیب صاحب خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے خطاب کا جو اینڈ کیا اس لفظ پر کیا کہ جی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ داتا کی ذات تھے، داتا ہیں، داتا رہیں گے۔ تو جس نے میرے اوپر جو مرضی فتویٰ لگانا ہے وہ لگا دے۔ اسی لفظ کے اوپر انہوں نے اپنے تقریر کا اختتام کیا۔ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ جی ایک انسان ہے وہ داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ جو اولیاء کرام تھے، جو بڑی بزرگ ہستیاں گزری ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، محتشم ہیں، محترم ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہی برِ صغیر میں اسلام پھیلا ہے، ان کی بڑی محنتیں ہیں دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو لیکن مجھے تجسس تھا کہ وہ کیسے داتا کی ذات ہو سکتی ہے۔ میں نے بعد میں ان سے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ مجھے اعتراض ہے آپ کے اس لفظ کے اوپر کہ جی حضرت داتا گنج بخش کی ذات داتا تھے، داتا ہیں، داتا رہیں گے۔ تو کائنڈلی مجھے ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ داتا کی ذات کیسے ہے۔ تو انہوں نے مجھے کچھ جوابات دیے، اس کو ایکسپلینیشن کرنا چاہا لیکن میں مطمئن نہ ہوا، وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے مجھ سے کچھ دن کا ٹائم لیا کہ جی جب ہم نیکسٹ سیٹنگ کریں گے، نیکسٹ میٹنگ کریں گے تو میں جو ہے وہ آپ کو اس داتا لفظ کا جو ہے وہ اس کو میں ایکسپلینیشن دے دوں گا انشاءاللہ اچھی ورڈنگ میں۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چلیں مولوی صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا، ریسرچ کر لیں گے، اسٹڈی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو کچھ دن بعد پھر ایک اور جگہ پہ محفل تھی، میں نے وہاں پہ جانا تھا۔ تو لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ وہی مولوی صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، تو پھر میں زیادہ مطلب کہ فوکس کیا کہ مجھے ضرور جانا چاہیے تاکہ مجھے میرے سوال کا جواب مل سکے۔ تو محفل شروع ہونے سے پہلے وہ کھانے پر بیٹھے تھے، میں بھی وہیں پہ مجھے مدعو کیا گیا کہ آ جائیں جی پہلے لنگر شنگر کھانا کھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ خطاب شروع ہوگا۔ تو میں نے مولوی صاحب سے وہی سوال کر دیا کہ جی میرا آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، میں کافی پریشان ہوں، تو کائنڈلی ذرا کلیئر کر دیں۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جی ابھی کر دوں یا مطلب کہ دوران خطاب کر دوں؟ میں نے کہا دوران خطاب کر دیں بہت زیادہ بہتر ہوگا، 150 200 بندے ہوں گے تو تمام لوگوں کی ذرا جو ہے وہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے عوام جو ہیں وہ زیادہ شرح خواندگی بہت کم ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو چلو لوگوں کے جو ہیں وہ ذہن ذرا بہتر ہو جائیں گے اس معاملے کے اندر۔ تو انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، خطاب ختم ہو گیا، گھنٹے آدھے کا تھا جو بھی ٹائم تھا، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا بلکہ وہ چلے گئے۔ تو پھر میں اس لفظ کی تلاش میں تھا، داتا، حضرت داتا گنج بخش مطلب کہ کیسے داتا ہیں، تو تجسس میں تھا، ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھونڈنے پہ آؤ تو اللہ کی ذات کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایک دنیاوی چیزیں ہیں، انسان ہیں یا ولی ہیں یا بزرگ ہیں، کسی کے بارے میں بھی آپ ریسرچ کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ایک بڑی معروف کالم نگار ہیں، مکتوب امریکہ کے نام سے لکھتی ہیں، نوائے وقت اخبار کے اندر، طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ، انہوں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر جو ہے وہ کالم لکھا، ان کی صفات بیان کی، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کے جو دین اسلام کے لیے جو خدمات تھیں وہ انہوں نے بیان کی۔ تو انہوں نے ساتھ ایک لفظ داتا جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا اس کی ایکسپلینیشن بھی انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کی کہ جی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ روحانیت بانٹتے تھے، وہ روحانیت تقسیم کرتے تھے، اپنی روحانیت سے لوگوں کو فیض یاب کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو داتا کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال تھا، میرے ذہن میں سوال بھی تھا، جواب بھی ملا، تو میں نے کہا جی کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ کئی لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ یہ آپ کو داتا کیوں کہا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے علم کے اندر بھی مطلب کہ یہ چیز آپ کے نالج میں بھی آنی چاہیے۔ جی شکریہ، جی شکریہ۔